کبھی ایک سلطنت جس میں الجزائر، تیونس، لیبیا، مصر، سعودی عرب، یمن، کویت، عراق، اردن، اسرائیل، فلسطین، لبنان، شام، ترکی، البانیہ، رومانیہ، سیریا، ہنگری ان علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے تھے، جسے آج ہم اوٹومن ایمپائر کے نام سے جانتے ہیں، جو 3 براعظموں اور 6 صدیوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ کیسے یہ سلطنت وجود میں آئی اور کیسے یہ دنیا کی سپر پاور بنی اور کیسے اس کا خاتمہ ہوا، جس کی داستان تلاش کرنا بھی ایک کام ہے۔ میں ہوں آپ کا اپنا سلطانی۔ ویلکم ٹو دا فیملی آف سلطانی وائبس۔ آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کا کچھ حصہ بتائیں گے۔ یہ آج کا ترکی ہے، لیکن 1000 سال پہلے اس کو اناطولیہ کہتے تھے۔ اس کے مشرق میں سلجوقی سلطنت کی حکومت تھی۔ یہ سلجوق ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ دوسرا حصہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومن امپائر اناطولیہ اور یورپ کے مشرقی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی، جس کا مرکز ایک قلعہ تھا جو قسطنطنیہ کے نام سے مشہور تھا، جس کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رومی سلطنت کو بازنطینی امپائر کہتے تھے۔ اس خطے اناطولیہ میں ایک بہت ہی خوبصورت جھیل تھی جسے لیک وون کہتے تھے۔ اس جھیل میں ایک مگرمچھ اور مچھلی کی ملی جلی شکل والا مونسٹر رہتا تھا۔ یہ بات بھی سچ ہے یا نہیں اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے، لیکن جھیل کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس کے کنارے پر ایک خوبصورت تاریخی چرچ موجود ہے، جس کی دیواروں پر بائبل کی تاریخ مقدس داستان میں لکھی ہوئی ہے۔ اس جھیل کے کنارے پر تاریخ کی داستان بدل دینے والی جنگ ہوئی۔ اس تاریخی جنگ کی یاد میں یہاں ہر سال اگست میں ایک خوبصورت تقریب ہوتی ہے۔ یہ تقریب اتنی اہم ہوتی ہے کہ ترک صدر بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تقریب میں ایک کھیل پیش کیا جاتا ہے جس میں ترک گھڑ سوار لگامیں پکڑے بغیر گھوڑا دوڑاتے ہیں اور بھاگتے گھوڑے سے گردن موڑ کر پیچھے کی جانب تیر سے نشانہ لگاتے ہیں۔ یہ آج تو محض ایک کھیل ہے، لیکن 948 سال پہلے ان کے آباء و اجداد نے یہی سب کر کے رومیوں سے سارا علاقہ اناطولیہ چھین لیا تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں عثمان بے کے بارے میں۔ یہ عثمان کون تھا، کہاں پیدا ہوا اور اس کی شروعاتی زندگی کیسی گزری؟ 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ والدین نے ان کا نام عثمان رکھا۔ اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت منسوب کی جاتی ہے۔ یہ اسی سال کی بات ہے جس سال ہلاکو خان کی قیادت میں منگولیوں نے عباسی سلطنت کے دارالحکومت بغداد پر حملہ کیا۔ بڑے بڑے واقعات پیش آئے، مسلمانوں نے بڑی بڑی مصیبتیں دیکھی۔ ابن کثیر لکھتے ہیں، وہ شہر کی طرف پلٹے، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، ادھیڑ عمر، الغرض جو بھی ملا اسے قتل کر دیا۔ بہت سے لوگ غیر آباد کنووں، جنگلوں اور ویرانوں میں چھپ گئے۔ یہ ایک عرصے تک غائب رہے۔ کئی لوگ دکانوں میں جمع ہوئے اور اپنے آپ پر دروازوں کو بند کر دیا۔ تاتاریوں نے دروازوں کو آگ لگا کر یا توڑ کر کھول لیا اور کشتیوں کے پشتے لگا دیے۔ جو بچ گئے پہاڑی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان وحشیوں نے یوں خون ریزی کی کہ خون گلیوں میں بارش کے پانی کی طرح بہتا تھا۔ کسی کی جان بخشی نہ ہوئی سوائے یہودیوں، نصرانیوں اور ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پناہ لی۔ اب ہم بات کرتے ہیں عثمان بے کے بارے میں۔ جب ہم عثمان اول کی سیرت میں غور و فکر کرتے ہیں تو ایک فوجی سپہ سالار اور سیاسی شخصیت کی حیثیت سے بعض نہایت ہی اعلیٰ صفات ہمیں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ جب بازنطینیوں نے بورسا، ماونوس، ادرا، نوس، کتسلا کے نصرانی امراء کو 1301 میں دولت عثمانیہ کے عثمان بن ارطغرل سے جنگ کرنے کی غرض سے ایک صلیبی معاہدہ تشکیل دینے کی دعوت دی، اور نصرانی امراء نے اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اس نوزائیدہ سلطنت کو ختم کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ تو عثمان اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھا، خود جنگوں میں گھس گیا اور صلیبی فوجوں کو تتر بتر کر کے شجاعت و بہادری کا وہ مظاہرہ کیا کہ عثمانیوں کے نزدیک اس کی بہادری ضرب المثل بن گئی۔
عثمان جب اپنی قوم کا رئیس اعظم مقرر ہوا تو اس نے بڑی دانائی کا مظاہرہ کیا اور سلطان علاؤ الدین کو نصرانیوں کے خلاف مدد کی۔ بہت سے ناقابل شکست شہروں اور مضبوط قلعوں کو فتح کرنے میں اس کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے دولت سلاجقہ روم کے فرمانروا سلجوقی سلطان علاؤ الدین نے اسے بڑی عزت دی، اسے اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور اپنے ماتحت علاقوں میں اپنے نام کا خطبہ پڑھنے کی اجازت دے دی۔ عثمان کے زیر نگین علاقوں کے قریب بسنے والے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ وہ دین اسلام کا محض مخلص سپاہی ہے تو اس کی مدد پر کمر بستہ ہو گئے اور ایک ایسی اسلامی سلطنت کے ستونوں کو مستحکم کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے جو اسلام دشمن نصرانی سلطنت کے سامنے ناقابل عبور دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ جب عثمان نے قلعوں اور شہروں کو فتح کرنا شروع کیا تو یہ صفت اس کی شخصیت میں بہت نمایاں ہو کر سامنے آئی۔ 1707 ہجری میں اس نے یکے بعد دیگرے قطع، لفقہ، آک حصار، کوج حصار کے قلعے فتح کیے۔ اس کے بعد اس نے بہت سے اور بھی قلعے فتح کیے۔ انہی فتوحات نے بورسا شہر کی فتح کو آسان بنا دیا، حالانکہ یہ مشکل ترین معرکہ تھا جسے فتح کرنے کے لیے 10 سال لگ گئے، لیکن عثمان کے حوصلے اور استقامت نے فتح کا تاج اس کے سر پر سجا دیا۔ کئی سال تک عثمان اور امیر شہر اوقیانوس کے درمیان سخت معرکے ہوئے، لیکن بالآخر نصرانی سپہ سالار کو سر جھکانا پڑا اور شہر عثمان کے حوالے کرنا پڑا۔ یہ خوبی اس وقت زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی جب بورسا کے سپہ سالار اوقیانوس نے عثمان کے بارے چھان بین کی اور اسلام قبول کیا۔ سلطان نے اسے بیگ کا لقب دیا اور وہ بعد میں دولت عثمانیہ کے معروف سپہ سالاروں میں شمار ہوا۔ بازنطینی سلطنت کے کئی سپہ سالار عثمان کی شخصیت سے متاثر ہوئے اور اس کے طریقہ جنگ اور سیاست کو پسند کیا، حتیٰ کہ عثمانیوں کی صفیں نو مسلم سپہ سالاروں سے بھر گئیں، بلکہ بہت سی اسلامی جماعتیں خدمت اسلام کے جذبے سے سرشار سلطنت عثمانیہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئیں، جیسے جماعت غزایہ روم یعنی رومی غازی۔ یہ وہ اسلامی جماعت ہے جو حدود روم پر نظر رکھتی تھی اور ہمیشہ سرحد پر خیمہ زن رہتی تھی۔ یہ جماعت عباسی خلافت کے دور سے رومی حملوں کے سامنے صد سکندری بنی ہوئی تھی۔ ہمیشہ سرحد پر رہنے کی بدولت رومیوں کے خلاف جہاد کے سلسلے میں اس جماعت کو بڑے تجربات حاصل ہوئے اور کافروں کی اخلاقی کروٹ نے ان کی اسلام سے وابستگی اور نظام اسلام پر یقین کو بہت پختہ کیا۔ اسی طرح کی ایک اور جماعت جو مخیر حضرات کی تھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام الخیان یعنی الاخوان ہے۔ یہ جماعت مسلمانوں کی مالی مدد کرتی تھی، ان کی میزانی کے فرائض سر انجام دیتی تھی اور غازیان اسلام کی خدمت کے لیے لشکروں کا ساتھ دیتی تھی۔ اس جماعت کے اکثر اراکین کا تعلق بڑے بڑے تاجروں سے تھا جنہوں نے اپنی دولت اسلامی خدمات کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ سماجی کام مثلاً مساجد، خانقاہوں، دکانوں اور ہوٹلوں کی تعمیر سلطنت میں ان لوگوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس جماعت میں ممتاز علماء بھی شامل تھے جو اسلامی تہذیب کی ترویج کا فریضہ سر انجام دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں تمسکن بالدین کا جذبہ بیدار کرتے تھے۔ ایک جماعت حاجیوں پر مشتمل تھی، اس کا نام تھا حاجیات روم یعنی حجاج ارض روم۔ اس جماعت کا کام اسلامی شعور کی بیداری، اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور اسلامی قوانین میں گہری بصیرت پیدا کرنا۔ ان کے علاوہ کئی دوسری جماعتیں بھی تھیں جن کا ہدف مسلمانوں کی بالعموم اور مجاہدین کی بالخصوص مدد کرنا تھا۔ دولت عثمانیہ کے بانی عثمان بن ارطغرل کی کارروائیاں اور فتوحات اقتصادی، عسکری یا کسی اور مسلط کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان کی غرض و غایت اعلاء کلمہ حق اور دین اسلام کی ترویج تھی۔ اس لیے مورخ احمد رفیق اپنے انسائکلوپیڈیا میں لکھتے ہیں کہ عثمان انتہائی درجے کا دیانتدار شخص تھا جو جانتا تھا کہ اسلام کی نشر و اشاعت ایک مقدس فریضہ ہے۔ وہ نہایت سنجیدہ اور وسیع سیاسی فکر و نظر کا مالک تھا۔
عثمان نے اپنی سلطنت کی بنیاد اقتدار کی محبت پر نہیں رکھی بلکہ اس کی بنیاد اسلام کی اشاعت کی محبت پر رکھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے چچا کے بارے میں۔ اس کے چچا نے عثمان کے فیصلوں پر سوال اٹھانا شروع کر دیے۔ عثمان اپنے چچا سے اس حد تک ناراض ہوا کہ اس نے اپنے چچا کو تیر مار کر ہلاک کر دیا، لیکن وہ اپنے معاملات میں ایک شیخ جو شیخ ادبالی کے نام سے مشہور تھا ان سے مشورہ لیا کرتا تھا، جیسے ان کا والد ارطغرل ابن العربی سے لیا کرتا تھا، اس لیے وہ شیخ ادبالی کو اپنا مرشد مانتا تھا۔ عثمان شیخ ابدالی کی بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن شیخ ابدالی کو منظور نہ تھا۔ لیکن عثمان نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ ایک چاند شیخ ادبالی کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں آ جاتا ہے، پھر عثمان کے سینے سے ایک بڑا درخت نکلتا ہے جس کی شاخیں مشرق اور مغرب میں پھیل جاتی ہیں، پھر اس درخت کی شاخوں سے 4 بڑے دریا نکلتے ہیں اور 4 بڑے پہاڑ درخت کی اس پھیلتی شاخوں کو سہارا دیتے ہیں، پھر اچانک تیز ہوا چلتی ہے اور درخت کے پتے اڑتے ہوئے ایک عظیم الشان شہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ خواب کے مطابق یہ شہر ایک ایسی جگہ تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے۔ یہ شہر ایک انگوٹھی کی طرح تھا اور عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا۔ عثمان نے یہ خواب شیخ ادبالی کو سنایا اور شیخ ادبالی نے عثمان کو مبارک دی کہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی سلطنت کی بشارت دی ہے اور میری بیٹی سے شادی کرو گے۔ اس خواب کی ابتدا تب ہوئی جب عثمان کی شادی شیخ ادبالی کی بیٹی رابعہ سے ہوئی۔ کمزور رومی سلطنت سے عثمان کے حوصلے بہت بلند ہونے لگے۔ اس نے 1317 میں بازنطینی سلطنت کے اہم ترین قلعے قسطنطنیہ کے قریب ایک اہم شہر بورسا کا محاصرہ کر لیا۔ یہ جنگ 10 سال تک جاری رہی، لیکن آخر کار فتح عثمانی ترکوں کو ہوئی۔ بورسا کے گورنر نے عثمانی فوج کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن جب شہر فتح ہوا تو عثمان موت کے قریب پہنچ چکا تھا۔ عثمان کے بیٹے اورحان نے فتح کی خوشخبری بیمار اور بوڑھے باپ کو تک پہنچائی اور وہ خوش ہو گیا۔ اس نے بیٹے کی تعریف کی اور اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا، ساتھ نصیحت بھی کی کہ اس کو موت کے بعد بورسا شہر میں ہی دفن کرے اور بورسا کو ترکوں کا نیا دارالحکومت بنا دے۔ چند دن بعد عثمان کی وفات ہوئی تو اس کو بورسا میں ہی دفن کیا گیا، جہاں اس کا مزار آج بھی بورسا میں موجود ہے۔ اورحان نے وصیت کے مطابق بورسا کو ہی اپنا نیا دارالحکومت بنا لیا اور یوں اب عثمانیوں کے پاس ایک نئی ریاست آ چکی تھی جس کو وہ سلطنت کا نام دے سکتے تھے، اور یہ نام دے دیا گیا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان اورحان غازی سامنے آیا۔